معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 ہم پڑھیں گے۔ ذہن میں رہے کہ یہ جو پچھلے سبق میں آیت نمبر 264 پڑھی تھی، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، اگر ملا کے پڑھیں، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ تو آئیے ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، وتثبیتا، اور مضبوط کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے دلوں کو۔ اوپر جو فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی، مثل الذین، کمثل، ایسے ہے جیسے، جنۃ بربوۃ، ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، فَأَصَابَهَا وابل، تو برسے اس پر زور کی بارش، فآتت اکلہا، تو وہ باغ دے اپنا پھل، ضعفین، 2 گنا، یعنی اگر اس پر بارش برسے تو اپنا پھل 2 گنا لائے، جتنا لاتا ہے اس سے ڈبل لائے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل، زور کی بارش، فطل، تو پھوار ہی کافی ہے، وہ جو ہلکی ہلکی بوندوں والی بارش ہے، پھوار جس کو کہتے ہیں، وہی کافی ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما، ان کاموں کو جو تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں پروردگار نے ہم کو کیا سمجھایا ہے۔ تو یاد رکھیے، کل ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264، اس میں پروردگار نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے صدقات کن وجہوں سے ضائع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں سمجھ آئے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ صدقہ دیتا ہے لیکن جس کو دے رہا ہے اس پر احسان جتلاتا ہے، اس سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز کہ اگر وہ اذیت دیتا ہے صدقہ دے کے، اپنی باتوں سے یا اپنے کسی فعل سے اذیت دیتا ہے، اس سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، ریاکاری سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جو آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی 265 پڑھی، اس میں پروردگار نے صدقات کے قبول ہونے کی 2 وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہنا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، اور دوسری تثبیتا من انفسہم،
اپنے دلوں کا مضبوط ہونا یعنی ایمان پر ڈٹ کے رہنا، اور جو وعدے پروردگار نے کیے ہیں ان وعدوں پر یقین رکھنا، ڈاواں ڈول نہ ہونا، ادھر ادھر نہ لڑکنا، باطل خیال اپنے قریب نہ پھٹکنے دینا کہ اگر خرچ کر دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ بظاہر تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہمیں سامنے سے اس کا کوئی فائدہ آتا ہوا تو نظر نہیں آتا، صرف اپنے رب کے وعدے پر یقین ہوتا ہے۔ اور تثبیتا من انفسہم، یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک بلند زمین پر باغ ہو، جنت بربوۃ، بلند زمین پر باغ اس لیے کہا کہ جو باغ بلند زمین پر ہوتا ہے وہاں گندی نالیوں کا پانی نہیں آتا، دوسرا یہ کہ سیلاب کا پانی بھی وہاں نہیں آتا، ہمیشہ اس جگہ پر بارش کا صاف اور شفاف پانی پہنچتا ہے، اور جس پانی سے کسی درخت یا کسی کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو اس پانی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اس فصل پر اور اس پھل پر۔ تو اس لیے ایمان والوں کے خرچ کرنے کو بلند زمین پر باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہاں وہ باغ ہے، اور اگر اس باغ پر زور کی بارش برسے تو پھر وہ عام حالات میں جتنا پھل لاتا ہے تو پھر بارش تیز ہونے کی وجہ سے وہ 2 گنا پھل دیتا ہے، فآتت اکلہا ضعفین۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر فرض کریں ایسا ہو جاتا ہے کہ بارش تیز نہیں آئی تو فطلن، طلن، پھر وہ جو ہلکی ہلکی بوندوں والی پھوار ہوتی ہے وہ بھی کافی ہے، یعنی وہ پھر بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اب یہ دونوں باتیں ایسی ہیں، دل کی مضبوطی اور اللہ کی رضا، اس کو کوئی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کو بہت پتا ہے کہ تم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، تم نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہو، تم لوگوں میں مشہوری کے لیے کر رہے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اپنے دل کی مضبوطی کے لیے کر رہے ہو۔ یہ پروردگار کو بہت علم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کے ہاتھ سے صدقہ نکل کے فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ صدقہ دینے والے سے کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا، اور اب تک میں تیرا دشمن تھا لیکن اب تو نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، اب میں تیرا دوست بن کے رہوں گا۔ اور یہ جو مومن کے خرچ کرنے کی مثال دی اور بلند زمین کے ساتھ اس کو تشبیہ دی اور باغ کے ساتھ تشبیہ دی، عام کھیت کے ساتھ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ ایک بار لگا دیا جاتا ہے تو پھر بار بار پھل اس کا ملتا ہے، تو جس طرح باغ کا پھل بار بار ملتا ہے اس طرح صدقے کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور صدقہ دیا جاتا ہے اس کا پھل بھی بار بار ملتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، حشر میں بھی ملتا ہے، اور اس کا فائدہ صدقہ دینے والے کو جب پروردگار کی بارگاہ میں نظر آئے گا تو وہ ماحول دیکھنے والا ہوگا۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید 5 گانہ نمازوں میں پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق بخشے۔